السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ سنیے۔ ایک روز شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم رحمۃ اللہ نے کہا، 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ نے کہا، صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا، استاد محترم، زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکا۔ شیخ نے کہا، اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ نمبر 2، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بڑی خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ النازعات آیت نمبر 40۔ اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفساتی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ نمبر 4، لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں بیچ دکھائی دی، ادھر فرمان الہی دیکھا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے یہاں عزت پاؤں۔ نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32۔ اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ نمبر 6، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکش اور کشت و خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ نمبر 7، لوگوں کو دیکھا، پارا نان روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہے، اس رزق کی طلب ترقی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امید کرتی ہوں اس چھوٹے سے واقعے سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے ذمے ہے اور ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز، ہر بات کا حل، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی ساری مشکلوں کی
پریشانیوں کی ذمہ داری اپنے اللہ پر چھوڑ دیں اور صرف اس کی ذمہ داری ہم لیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بھی خوب سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔